بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ آج ہم سائنس کلاس 7 اس کا پہلا چیپٹر، جس کے اندر ہم آپ کا جو کھانے کا نظام ہے، ڈائجسٹو سسٹم ہے، اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے ڈس آرڈرز بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور کس طرح سے ہم اس کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں، یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اس سے فارورڈ، یعنی ہمارا ریسپائریٹری سسٹم۔ ریسپائریٹری سسٹم بیسیکلی ہم جو سانس لیتے ہیں، اس کے بارے میں مکمل انفارمیشن ہے کہ نظام کیسے چلتا ہے۔ ہماری سانس خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، ہم دوڑ رہے ہیں، ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہماری سانس چلتی رہتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کچھ بھی علیحدہ سے نہیں کرنا پڑتا۔ ایسا کیا سسٹم اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں لگا دیا ہے کہ ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، پھر بھی یہ نظام خود بخود چلتا رہتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ریسپیریٹری سسٹم۔ آل لیونگ تھنگز نیڈ انرجی ٹو موو اینڈ گرو۔ جتنی بھی چیزیں جاندار ہیں، زندہ ہیں، انہیں بڑھنے کے لیے، حرکت کرنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ They get energy by breaking down food substances۔ ہم جو کچھ کھاتے ہیں، ان سارے سبسٹانسز کو توڑ کے، ان کو بریک ڈاؤن کر کے، اس میں سے ہماری انرجی حاصل کی جاتی ہے۔ We need oxygen to break down the food in every cell of our body۔ ہم نے اس انرجی کو بریک ڈاؤن کر کے اپنے جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اور lungs take oxygen from the air during respiration اور breathing۔ تو ہم جب ریسپریشن کرتے ہیں یا سانس لیتے ہیں، اس کے دوران ہمارے لنگس، ہمارے پھیپھڑوں کا یہ کام ہوتا ہے کہ ہوا میں سے آکسیجن کو کھینچیں۔ Breathing is the process that moves air in and out of the lungs۔ Breathing ایک ایسا سسٹم ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس کے اندر ہوا ہمارے لنگس کے اندر جاتی ہے یا وہاں سے واپس آتی ہے۔ Respiration is the process by which living organisms use oxygen of air and food to produce energy۔ Respiration اصل میں ایک ایسا سسٹم ہے جس میں جاندار ہوا سے ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں اپنے فوڈ کو توڑ کے اس میں سے انرجی حاصل کرنے کے لیے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ از آلسو پروڈیوس ڈیورنگ دس پروسیس۔ اس عمل کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ بھی پیدا ہوتی ہے۔ دا پارٹس آف باڈی یوزڈ ان دا پروسیس آف بریدنگ فرام دا ریسپیریٹری سسٹم۔ اب ہم دیکھیں گے کون کون سے جسم کے حصے ہیں، کون کون سے باڈی پارٹس ہیں جو ریسپیریٹری سسٹم کا حصہ بنتے ہیں یا اس میں حصہ لیتے ہیں۔ پارٹس آف ریسپیریٹری سسٹم۔ ریسپیریٹری سسٹم کنسسٹ آف دا نوز اینڈ تھروٹ، the windpipe, trachea, the breathing muscles and the lungs۔ جو فگر 1.2 میں ہم دیکھتے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہماری ناک ہے، پھر ہمارا گلا، گلے سے آگے ہمارا ونڈ پائپ ہے، ہوا کی نالی ہے جس کو ٹریکیا بھی کہتے ہیں۔ the breathing muscles ہیں، breathing muscles وہ ہیں جو ہمارے لنگس کو سکیڑتے اور پھیلاتے ہیں، جو کہ فگر 1.2 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نوز اینڈ تھروٹ، سب سے پہلا اس کا جو حصہ ہے وہ ہے ناک اور گلے کا۔ اس میں دیکھیں، دا ایئر انٹرز تھرو آور نوز اور ماؤتھ، ہوا ہمارے ناک یا ہمارے منہ کے ذریعے سے داخل ہوتی ہے۔ اور نوز ہیز ہیئر اینڈ میوکس ٹو کلین، موئسچن اینڈ وارم دا ایئر۔ ہماری ناک کے اندر بال ہیں اور میوکس ہوتا ہے جو اس ہمارے ناک کو گیلا رکھتا ہے، جس کی مدد سے ہماری ہوا جو ہے وہ گرم رہتی ہے جب ہمارے جسم کے اندر داخل ہوتی ہے۔ میوکس از اے اسٹکی لیکوڈ۔ میوکس ایک چپکنے والا سبسٹانس ہوتا ہے، لیکوڈ ہوتا ہے۔ ڈسٹ پارٹیکلز اینڈ جرمز پریزنٹ ان دا ایئر اسٹک ٹو دا میوکس۔ ہماری ہوا کے اندر جو گرد و غبار ہے یا جو جراثیم ہیں وہ اس میوکس کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ The air enters the throat and passes through the جو ہمارا لیرنگس ہے، اس میں پھر ہوا داخل ہو جاتی ہے، ہمارے گلے میں سے گزرتی ہوئی لیرنگس کے اندر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد our vocal cords are present in the larynx to produce sound۔
اب ہمارے ووکل کورڈز ہیں جو ہمارے لیرنگس کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کا کام ہے آواز پیدا کرنا، وائبریشن پیدا کرتے ہیں جس سے مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں۔ Our throat contains two pipes، ہمارے گلے کے اندر دو پائپس ہوتے ہیں، one for the food and the other for breathing۔ ان میں سے ایک جو ہے جو ڈائریکٹ منہ سے جا رہا ہوتا ہے وہ فوڈ پائپ ہے، اور جو گلے سے آ رہا ہے وہ ونڈ پائپ ہے جس کے ذریعے سے ہم سانس لیتے ہیں۔ It is the epiglottis which allows the things to go down the right way۔ ان دونوں کے درمیان ایک رکاوٹ ہوتی ہے جس کو ایپیگلوٹس کہتے ہیں۔ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت کھلتی ہے، مثلا جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تب یہ کھل جاتی ہے اور کھانا جو ہے وہ ہمارے فوڈ پائپ کے اندر جاتا ہے، ادروائز یہ بند رہتی ہے کیونکہ ہم نے کھانا ہر وقت نہیں کھانا، لیکن سانس تو ہم ہر وقت لیتے رہتے ہیں، تو یہ سانس کی نالی کو ہر وقت کھلا رکھتی ہے۔ جیسے ہی ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ سانس کی نالی کو بند کر دیتی ہے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ غلطی سے ہماری جو خوراک ہے وہ ہمارے سانس کی نالی میں چلی جائے اور معدے کی بجائے ہمارے پھیپھڑوں میں چلی جائے۔ When we eat or drink something، جب ہم کچھ کھاتے پیتے ہیں، the epiglottis covers the windpipe، تو epiglottis ہمارے خوراک ہماری سانس کی نالی کو بند کر دیتی ہے۔ Next is trachea، یا اس کو windpipe بھی کہتے ہیں۔ Air passes from the larynx into the trachea or windpipe، یہ جو ہوا ہے یہ ہمارے لیرنگس میں سے گزرتی ہے تھرو ٹریکیا، یا اس کو ونڈ پائپ کہتے ہیں، ہوا کی نالی کہتے ہیں۔ اور ونڈ پائپ از میڈ آف سی شیپڈ رنگز آف کارٹلیج، یہ اصل میں کارٹلیج سے بنی ہوئی سی شیپڈ ایک رنگز ہوتی ہیں اس میں۔ دیز رنگز کیپ آر ونڈ پائپ اوپن، یہ رنگز ہمارے ونڈ پائپ کو کھولے رکھتی ہیں۔ میوکس اینڈ ٹینی ہیئر ان دا ٹریکیا آلسو فلٹر دا ایئر، اب میوکس اور جو ٹینی ہیئر ہیں جو ٹریکیا کے اندر بھی ہوتے ہیں ان کا کام بھی ہماری جو ہوا ہم اندر لے کے جا رہے ہیں، جو برید ان کر رہے ہیں، اس کی صفائی کرنا اس کا بھی کام ہوتا ہے۔ یہ ہے فگر 1.2 جس کے اندر ہیومن ریسپیریٹری سسٹم پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو ان دا فارم آف ڈائیگرام بتایا گیا ہے۔ یہ ہمارا ناک ہے، یہاں سے ہم ہوا اندر لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے ایپیگلوٹس جو منہ اور اس کے آپس میں جوائنٹ کے اوپر بنتا ہے، یہاں پہ دونوں کی آپس میں یہاں پہ ملتے ہیں یہ، تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہ سانس کے نالے کو کھولتا ہے، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو یہ سانس کے نالے کو کور کر دیتا ہے۔ یہ لیرنگس ہے، یہاں سے جو بعض اوقات اگر آپ کوئی بندہ دیکھیں 20 سے 25 یا 30 سال کا، تو اس کے گلے کے اوپر یہ ہلکی سی گلٹی بھی بنی ہوئی ہوتی ہے اس کی۔ یہ ہے ہمارا ٹریکیا یا ونڈ پائپ جس کے ذریعے سے ہماری جو ہوا ہے وہ آگے چلتی ہوئی ہمارے لنگس تک پہنچتی ہے۔ یہ ہمارے برونکیس ہیں، یہ ہمارا برونکائل ہے، یہ اس کا پلورل ہے، چھوٹا ہے اس کا حصہ۔ یہ اس میں چھوٹے چھوٹے بلونز ٹائپ ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ان کو ہم ایلویولائی کہتے ہیں، اور ان کی جو تھوڑی بڑی فارم ہے اس کو کیپیلریز کہتے ہیں۔ ان سب کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم جو آکسیجن لے کے جاتے ہیں یہ اس کو خون کے اندر شامل کرتے ہیں، اور خون اس کو پورے جسم کے اندر سپلائی کرتا ہے۔ نیکسٹ آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو کہ کیسے برونکائی اور لنگس کام کرتے ہیں۔ The trachea divides into two branches called bronchi singular، جس کا برونکس ہے۔ یہ جو ٹریکیا ہے یہ بعد میں آگے جا کے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے جن کو ہم برونکائی کہتے ہیں، اور اس کے ایک حصے کو ہم برونکس کہتے ہیں۔ برونکائی کیری ایئر انٹو دا لنگس، یہ ہوا کو لے کے ہمارے لنگس تک جاتا ہے، اور لنگس آر دا موسٹ امپارٹنٹ آرگنس آف دا ریسپیریٹری سسٹم، لنگس ہمارے ریسپیریٹری سسٹم کا سب سے اہم حصہ ہوتے ہیں۔ ان ایچ لنگس دا برونکس ڈیوائڈز انٹو اسمالر ٹیوبس کالڈ برونکائلز، اب اس کے اندر مزید چھوٹی جو ٹیوبز ہوتی ہیں ان کو برونکائولز کہتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف ایچ آف دا برونکائولز ٹینی ایئر سیکس کالڈ ایلویولائی آر پریزنٹ، اب مزید اس کو اگر ہم باریکی میں دیکھیں تو اس میں باریک باریک سے بلون ٹائپ سیکس ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں جن کو ہم ایلویولائی کہتے ہیں۔ ایلویولائی آر سراؤنڈیڈ بائی بلڈ کیپلریز، ان کے ارد گرد بلڈ کیپلریز ہوتی ہیں۔ وین وی بریتھ ان، جب ہم سانس لیتے ہیں، دا ایئر انٹرز دا لنگس اینڈ ریچز دا ایلویولائی، تو ہماری جو ہوا ہم اپنے لنگس کے اندر لے کے جاتے ہیں یہ ایلویولائی کے اندر پہنچ جاتی ہے۔
ऑक्सीजन ऑफ द एयर पासिस थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई इनटू द कैपिलरीज। अब यही जो हम ऑक्सीजन लेके गए हैं ये हमारी कैपिलरीज के अंदर पहुंचती है। द रेड ब्लड सेल्स कैरी दिस ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। अब इससे आगे ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड सेल्स के थ्रू हमारे जिस्म के एक एक सेल तक पहुंच जाते हैं। सेल्स इन आवर बॉडी ऑक्सीजन एंड फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये इसको इस्तेमाल करते हैं एनर्जी को बनाने में, एनर्जी प्रोड्यूस करने में, जिसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स। ये खून के जरिए से दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स तक पहुंच जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स आवर बॉडी व्हेन वी ब्रीद आउट। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से सांस के थ्रू बाहर निकल जाती है। अब सोचना अपने ये है, वाई आर वी एडवाइज टू ब्रीथ डीपली आफ्टर रनिंग अ रेस। जब हम थोड़ा दौड़ लेते हैं उसके बाद हमें क्यों कहा जाता है कि आप लंबी लंबी सांसें लें, गहरी सांसें लें? क्या ये ज़रूरी है हमारे लिए और उसका क्या फ़ायदा होता है? इसके बाद हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे सांस लेते हैं? देखिए, और लंग्स हैव नो मसल्स, हमारे लंग्स के मसल्स नहीं होते। टू टाइप्स ऑफ मसल्स वर्क ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान हमारे दो किस्म के मसल्स काम करते हैं। द इंटरस्कोर्सल मसल्स ऑफ रिब्स, हमारी पसलियों के जो मसल्स होते हैं, एंड द डोम शेप्ड डायग्राफ, और हमारी जो डोम शेप्ड डायग्राफ है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंप्लीटेड इन टू स्टेप्स, दो स्टेप्स के अंदर ये मुकम्मल होती है, जिसमें पहली इनहेलिंग है। व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स पुल और रिब्स आउटवर्ड, जब हमारे इंटरकोस्टल मसल्स इसको बाहर की तरफ खींचते हैं। एंड द डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, और हमारी डायाफ्राम सुकड़ती है। द एयर एंटर्स द लंग्स, उस वक्त एयर हमारे लंग्स में चली जाती है। इट इज़ कॉल्ड इनहेलिंग, इसे इनहेलिंग कहते हैं। इसी तरह जब ये बाद में इसको भींचते हैं आपस में, तो हमारे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होते हैं और जो हवा है वो हमारे लंग्स से खारिज हो जाती है। इसे हम एक्सहेलिंग या सांस का बाहर निकालना कहते हैं।